بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج اسلام کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے۔ اس پر ایمان لانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اس مقدس رات کا ذکر آیا ہے جس میں لکھا ہے کہ ماہ رجب کی 27 تاریخ کو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا، انہیں ساتوں آسمانوں کی سیر کے لیے۔ اور قرآن پاک میں اس بابرکت سفر کو معراج کا نام دیا گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور حتیم میں لے گئے۔ حتیم وہ جگہ بیت اللہ کی باؤنڈری ہے، یہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے۔ اس وقت قریش کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ساری جگہ کو تعمیر کرواتے، اس لیے انہوں نے یہ تھوڑی سی جگہ چھوڑ دی۔ اس میں اللہ پاک کی حکمت تھی کہ خانہ کعبہ کے اندر تو کوئی جا سکتا ہے مگر حتیم میں ہر کوئی جا سکتا ہے۔ در حقیقت حتیم تو خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ ہے، اور یہاں پر دنیا میں سب سے پہلے دل کی اوپن ہارٹ سرجری کا تصور بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں کہ جبریل نے جب ہاتھ لگایا ان کا سینہ یوں کھل گیا، ان کا ایک قطرہ بھی نہ نکلا۔ حضرت جبرائیل کے پاس 2 برتن موجود ہیں، ایک میں زمزم ہے اور دوسرے میں نور ہے۔ انہوں نے دل کو نکالا اور زمزم کے پانی سے دھویا، اس دل کو چاک کیا اور اس کو اندر سے بھی زمزم کے پانی سے دھویا۔ اس کے بعد وہ اپنے پاس جتنا بھی نور لائے تھے تمام کا تمام دل کے اندر ڈال دیا اور پھر دل کو واپس بند کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک میں رکھ دیا، اور دل خود بخود جسم سے جڑ گیا اور سینہ بھی بغیر کسی نشان کے واپس جڑ گیا۔ باہر تشریف لائے تو براق سواری کھڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو گئے اور جانور کودنے لگا۔ جبرائیل بولے، ان سے عظیم سوار تجھ پر آج تک نہ بیٹھا ہے، یہ آخری رسول ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی رفتار اس قدر زیادہ تھی کہ جہاں میری نظر پڑتی وہاں اس کا قدم ہوتا تھا۔ اب پہلی جگہ کہا کہ اتریے، اتار دیا، 2 نفل پڑھیے، پڑھ لیے، اور بتایا کہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے۔ پھر وہاں سے چلایا، کہا اتریے اور بتایا کہ دادا ابراہیم کی جائے پیدائش ہے۔ پھر وہاں سے چلایا اور بیت المقدس کے قریب پہنچے تو خوشبو آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ خوشبو کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرعون کی باندی اپنی بچیوں سمیت فرعون نے اسے جلایا تھا، جہاں اس کی ہڈیاں دفن ہیں یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے۔ برا کو باندھا اور اندر تشریف لے گئے، وہاں سارے انبیاء انتظار میں ہیں، اور 2 نفل پڑھ کے سب کی امامت کی اور مسجد اقصی کو بیت اللہ کے تابع ہونے کا اعلان کر دیا، اور تمام انبیاء کے نبی ہونے کا اعلان بھی کر دیا، اور تمام انبیاء پر اپنی رسالت اور نبوت کی مہر لگانے کا اعلان بھی کر دیا، اور آپ امام بنے، اور اب اعلان ہوا کہ اب عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو شریعت محمد ہی چلے گی، اب موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو شریعت محمد ہی چلے گی، اور مسجد اقصی کو بیت اللہ ہونے کی حیثیت ختم کر دی، اب سب بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے خلا میں جانے کا تصور بھی اسلام میں بیان ہے۔ پہلا آسمان آدم علیہ السلام، کہا میرے بیٹے آ گئے، میرے بھائی اور میرے نبی آ گئے۔ دوسرا آسمان یحییٰ زکریا عیسیٰ علیہ السلام، کہا ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام، کہا ہمارے نبی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے۔ چوتھا آسمان ادریس علیہ السلام، کہا ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ پانچواں آسمان ہارون علیہ السلام، کہا ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ چھٹا آسمان موسیٰ علیہ السلام، کہا ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ ساتویں آسمان پر ایک بیت اللہ ہے، بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، اور ایک بابا جی ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں جاتے ہی وہ آپ کے استقبال میں کھڑے ہو گئے اور آپ کو گلے لگا کر آپ کے ماتھے کا بوسہ لیا اور کہا کہ بیٹا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ آپ جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر بولے کہ اب یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس کے آگے جانے پر میں جل جاؤں گا، اب آپ جانیں اور آپ کا رب جانے۔ سورہ نجم آسمان کا سفر بتاتی ہے،
اور سورج اسرا زمین کا سفر بتاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتیں اور دوزخ کے عذاب بھی دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آدمی سویا ہوا ہے اور فرشتے کے ہاتھ میں بہت بڑا پتھر ہے، وہ اس کے سر کے اوپر مارتا ہے، اس کے سر کا کیما کیما ہو جاتا ہے اور پتھر لڑک کر دور جا گرتا ہے۔ فرشتہ اسے اٹھانے کے لیے جاتا ہے، اتنی دیر میں اس آدمی کا سر دوبارہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ دوبارہ آ کر وہ پتھر سے اس کا سر دوبارہ کیما کیما کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور انہیں آگ جلا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ بہت بڑا تندور ہے جس میں مرد و عورت ننگے ڈالے گئے ہیں، اور اس میں گرمی کی شدت اس قدر زیادہ ہے کہ ان کے جسم کو بار بار جلا رہی ہے۔ اس کے بعد ان کے جسم دوبارہ صحیح ہو جاتے ہیں اور اس کی تپش سے دوبارہ پگھل جاتے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کے کاموں میں مشغول تھے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے منہ کو فرشتے چیر پھاڑ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا یہ امت کے وہ فسادی خطیب ہیں جنہوں نے امت کو جوڑنے کی بجائے توڑ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بندے کے سامنے بہت ہی خوبصورت کھانا پڑا ہے، اس کے ساتھ ہی ایک گلی سڑی مردہ لاش پڑی ہے، یہ لوگ اس کا گندا گوشت کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص آگ کے گولے کھا رہا ہے اور اس کے ساتھ چیخیں بھی نکال رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں حرام کھایا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی کا پیٹ بہت بڑا ہے اور اس کے پیٹ کے اندر سانپ ہی سانپ تھے جو اس کو اندر سے کاٹ رہے تھے، اور وہ شدید درد میں مبتلا تھا اور چیخو پکار کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ دیکھے جن کا جسم انسانوں جیسا تھا مگر منہ ان کے سور جیسے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں چند ٹکوں کے لیے جھوٹی گواہی دیتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوفناک فرشتہ دیکھا جو کہ سنجیدہ بیٹھا ہوا تھا۔ آپ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ جہنم کا مالک ہے۔ پھر ایک حسین چہرہ دیکھا اور کہا یہ کون ہے؟ عرض کیا کہ یہ جنت کا فرشتہ رضوان ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک لڑکی چشمے پر وضو کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹی تم کون ہو؟ کہا کہ عمر بن خطاب کی بیگم ہوں، آپ کے غلام عمر بن خطاب کے لیے بنائی گئی ہوں۔ پھر آپ نے جنت میں حضرت بلال کے قدموں کی آواز اپنے آگے آگے سنی۔ آپ نے کہا کہ جب میں جنت میں جاؤں گا میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہوئی۔ اس وقت عرش بھی جھوم رہا تھا اور اللہ پاک نے فرمایا میرا حبیب اس طرح میرے قریب تھا کہ جیسے قاب اور قوس آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد گفتگو ہو رہی تھی، اس کے بعد سلام پیش کیے جا رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں آپ کو ایسی چیز عطا کروں گا کہ جو کسی اور کو نہ دی۔ اللہ پاک نے آپ سے فرمایا کہ آپ کا نام قیامت تک مجھ سے جدا نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے اس خاص شب میں کلام فرمایا اور انہیں 50 نمازوں کا تحفہ دیا، اور پھر اللہ پاک نے 50 سے 5 نمازیں کر دیں مگر ثواب نہ کم کیا، اور فرمایا کہ اگر تم 5 نمازیں پڑھو گے تو 50 کا ثواب ملے گا، اور ایک حدیث میں ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا اسے 10 نیکیاں کا ثواب ملے گا۔ اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات یعنی 27 رجب کی رات کو عبادت کرنے والوں کے لیے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ہے۔
جو آدمی اس رات میں بابرکت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھے، وہ قرآن پاک کی کوئی دوسری سورت پڑھے اور تہجد پڑھے اور سلام پھیر دے اور یہ پھر کلمات پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور اپنے دنیاوی اور اخروی امور پر دعا مانگے اور صبح اٹھ کر روزہ رکھے، اللہ پاک اس کی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔